ایپیسوڈ نمبر 6 میرے پاس رہو۔ پلیز میری کہانی کو لائک کریں تو شیئر کریں اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری پلیز سحر، امی نے خاص طور پر تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ سعید، عبید اور غوثیہ تائی کے قریب تو چھوڑو، دور دور تک بھی تم ان کے قریب نظر نہ آؤ۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے بھی ان کے قریب رہنے کا۔ وہ منہ پھلا کر وہاں سے اٹھ گئی اور یہ شادی کچھ بدمزگی میں ہی گزر گئی۔ تب سے اب تک میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی غوثیہ تائی سے بدلہ لینے میں۔ امی سے چھپ کر بھی میں ان کو وہ کرارے جواب دیتی تھی کہ بس وہ بل کھاتی رہتی تھی۔ سحر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی نئی بننے والی دوست سے اپنا غم شیئر کر رہی تھی۔ تم یوں کرو کہ تمہارا سعید بھائی وہاں شادی سے انکار کر دیں جہاں ان کی والدہ چاہتی ہیں۔ بس دیکھنا کیسے ناک کٹے گی تمہاری تائی کی۔ وہ کیوں انکار کرنے لگے؟ وہ تو اس قدر جوش و خروش سے شادی کی تیاریوں میں شامل ہیں۔ وہ تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں تو پھر شادی کی تیاریوں میں کیسے شامل ہیں؟ زوفی حیران ہوئی۔ موبائل کے ذریعے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ ریدا کی بارات کا جوڑا ایسا ہوگا، ولیمے کا جوتا ویسا ہوگا، فلاں کام یوں ہوگا، دھماکہ کام یوں ہوگا، ایک بات کی ڈکٹیشن دیتے رہتے ہیں۔ لڑکوں کو کہاں پتہ ہوتی ہیں یہ سب باتیں؟ وہ تمہاری ہونے والی ریدا بھابی ان کے ذریعے کہلواتی ہوں گی۔ زوفی نے پتے کی بات کی۔ واٹ آر یو؟ میرا مسئلہ وہ نہیں ہے، میرا مسئلہ تائی ہے۔ مجھے ہر حال میں ان کا غرور توڑنا ہے اور مجھے تم سے اس سلسلے میں مشورہ چاہیے۔ مشورہ؟ زوفی نے شہادت کی انگلی ٹھوڈی پر رکھ کر کچھ دیر سوچا، پھر بولی، میں تمہیں سوچ کر اچھا سا مشورہ دوں گی۔ سچ میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اوکے، سحر نے کندھے جھکائے اور پھر جو مشورہ سعید کی شادی سے عین 15 دن پہلے زوفی نے اسے دیا تھا، گویا سحر کو پسند تو نہیں آیا تھا، پر مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس اور کوئی مشورہ ماننے کا جواز بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا بندہ جس پر وہ اعتبار کر سکتی تھی سو وہ بھی نہ تھا۔ سو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہو گئی۔ اشتیاق پہنچ چکے تھے، گھر بھر کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ بی جان تو انہیں دیکھ کر نہ تھکتی۔ بی جان، میں بھی بہت عرصے بعد آیا ہوں، پر مجھ پر تو ایسے واری صدقے نہیں جا رہی آپ۔ عاصم نے ہنستے ہنستے شکوہ کیا۔ تمہارے لیے تو مجھے تسلی رہتی ہے نا کہ پاکستان میں ہی ہو، جب بلاؤں گی بھاگے چلے آؤ گے۔ یہ تو میرا پردیسی بچہ ہے۔ انہوں نے لاڈ سے اشتیاق کے سر پر ہاتھ پھیرا جو ان کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہو گیا بی جان؟ سارا ہنستے ہوئے بولی۔ دادی اور باپ کے لاڈ کا یہ انداز دیکھ کر وہ خوش بھی تھیں اور حیران بھی۔ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، میرے لیے تو بچہ ہی رہے گا نا۔ بہت خوش اور نہال دکھتی تھیں بی جان۔ بی جان، بلوایا تو آپ لوگوں نے سعید کی شادی میں تھا، یہ مہر کا شوشہ درمیان میں کہاں سے چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ اشتیاق کو پاکستان آنے کے بعد پتہ چلا کہ سعید کے ساتھ ساتھ اب مہر کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے۔ اپنے بھائی سے پوچھو، ان کی بیگم لائیں بھائی کا رشتہ اور بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دینے والا کام ہوا۔ میں تو خود اپنی بچی کو اتنی جلدی بیانے کے حق میں نہیں تھی، کم سے کم ڈاکٹری تو مکمل کر لیتی۔ بی جان، مہر کی اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، پر عاصم کے سسرال والوں نے ایسا پیچھا پکڑا کہ تاریخ لے کر ہی جان چھوڑی۔ بھئی دعائیں دیں مجھے سب لوگ، ایک خرچے میں 2 شادیاں نمٹ رہی ہیں۔ عاصم مسکرا کر بولے، مجھے پتہ ہے چاچو آپ کو اصل خوشی کس بات کی ہے، بیگم کو مکے بھجوا کر خود کنوارے بنے پھرنے کی نا۔ عبید نے ان کی ہنسی پر چوٹ کی۔ عاصم نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ میرا درد بس میرا بھتیجا ہی سمجھتا ہے۔ درد نہیں چاچو، خوشی، عبید نے فوراً تصدیق کی۔ چلو ایسا ہی سمجھ لو۔ عاصم فوراً مان گئے۔ بی جان، اگلے سال بھی تو سب نے یوں اکٹھے ہونا ہی تھا، مہر کی شادی بھی آپ لوگوں نے اگلے سال ہی رکھ لیتے۔ اشتیاق بولے۔ اگلے سال کیوں بھائی؟ بی جان بولی۔ چاچو کہیں میری شادی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے آپ؟ عبید بانچیں کھلا کر بولا۔ نہیں، اشتیاق نے ایک لفظ میں ہی بات سمیٹی۔ اگلے سال انشاءاللہ سارا کی شادی کریں گے۔ سارا کی نسبت اپنے خالہ زاد سے طے پائی تھی۔ اچھا، تو سب کچھ طے ہے پہلے سے؟ ہمیں مخصوص اطلاع پہنچائی جا رہی ہے، بی جان خفگی سے بولیں۔
میں تو کہہ رہی تھی ان لوگوں سے کہ سعید اور مہر کے ساتھ میری شادی بھی کر دیں، یہ لوگ مانے ہی نہیں۔ سارا نے یوں آرام سے کہا جیسے اپنی شادی کی نہیں بازار سے پکوڑے لانے کی بات کر رہی ہو۔ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ او بی بی، یہ کینیڈا نہیں ہے، یہاں لڑکیاں اپنی شادی کے تذکرے پر دوپٹہ منہ میں رکھ کر اوئی اللہ کہتی ہیں اور کمرے میں بھاگ جاتی ہیں۔ عبید نے اس کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے لڑکی کا پاکستانی ہونا ضروری ہے اور میں بہرحال ایک کینیڈین نیشنل ہوں۔ سارا نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ ویسے میرا خیال ہے بی جان آپ لوگ اگلے سال میری شادی کے ساتھ ساتھ سحر اور عبید کی بھی شادی کر دیں۔ سحر اور عبید صدقے جاؤں، دل کر رہا ہے دوپٹہ منہ پر رکھ کر میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ عبید دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا، اے لڑکی کیا اول فول بک رہی ہو؟ بی جان کا چہرہ سرخ ہوا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، عبید کے لیے لڑکی اور سحر کے لیے لڑکا اسی ایک سال میں ڈھونڈ لیں، تینوں شادیاں ایک ساتھ ہی نپٹ جائیں گی۔ سارا نے مطلب واضح کیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ عبید منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ بی جان اس کو اپنا دوپٹہ دے دیں، اوئی اللہ کہہ کر بھاگنا ہے اس نے۔ سارا نے قہقہ لگایا اور بی جان بس یہ سوچ رہی تھی عمیر اور اشتیاق نے بیٹی کو کچھ بھی نہیں سکھایا، شرم، حیا، لحاظ، طور طریقہ۔ بہت افسوس ہوا مجھے سعید بھائی کو اکیلے آتا دیکھ کر۔ سحر منہ بنا کر بولی، تو کیا انہوں نے وہاں سے 2-3 ہو کر آنا تھا؟ مہر کی جب سے شادی طے ہوئی تھی بہن سے ناراضگی ختم کر دی تھی۔ کیا تھا جو وہاں سے کوئی گوری یا کالی میم برے آ کر لے آتے اور ایئرپورٹ پر سب سے تعارف کرواتے ان سے، یہ ہیں میری وائف جیکولین اور یہاں جو میم ان کا انتظار کر رہی ہیں، اس کا کیا بنتا؟ مہر نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا۔ اس سے شادی کینسل ہو جاتی۔ سحر نے کندھے جھکائے، اللہ اللہ، خیر سے اللہ، ہیپی اینڈنگ۔ اور جو کبھی میرے ساتھ ہوا ہو ایسا، میری شادی کینسل ہو جائے۔ مہر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور بہن کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے، سحر بولی۔ مہر جتاتی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بس اچھا مہر سنو، اب تو تمہاری جہیز اور بری کے اتنے سارے کپڑے ہو جائیں گے، تو جو سوٹ تم نے سعید بھائی کی بارات اور ولیمے میں پہنے تھے وہ مجھے دے دو پلیز۔ کیوں نہیں، ضرور، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے ان پیسوں کا کیا کیا؟ ڈبو دیے ہیں؟ کچھ شرمندگی اور کچھ مایوسی سے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مہر ایک دم چیخی۔ سحر نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ تم نے 13,563 روپے ڈبو دیے؟ نہیں، سحر نے زور و شور سے نفلی مثال ہلایا، میں نے تقریباً 15,000 ڈبو دیے۔ اف میرے اللہ، مہر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جلدی بتاؤ کیا کیا تم نے، کہاں ڈبو دی اتنی رقم؟ میں ہاشم چاچو کی شادی کے دنوں میں تائی کے رویے سے بہت ہارٹ ہوئی تھی، تو میں نے اپنی ایک دوست زوفی سے اس سلسلے میں مدد مانگی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ کوئی لڑکی اگر عبید پر ڈورے ڈالے، اس سے پیار کی پتنگیں بڑھائے، تو عبید اس لڑکی کی خاطر تائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا، یوں تائی کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی اور غرور خاک میں مل جائے گا، اور پھر اس نے اپنا آپ پیش کر دیا ہوگا اتنی عظیم قربانی کے لیے۔ مہر کی اس بات کاٹ کر بولی، ہاں بالکل، تمہیں کیسے پتا؟ سحر جوش سے بولی۔ تم آگے بتاؤ۔ مہر کے ماتھے کے بالوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عبید پر ڈورے ڈالنے کے لیے اسے موبائل چاہیے تھا، کام میرا تھا سو موبائل بھی میں نے ہی خرید کر دینا تھا، اب میں کہاں بازار کی خاک چھانتی پھرتی؟ تو اس نے تمہیں کہا ہوگا تم پیسے دے دو، موبائل میں خود ہی لے لوں گی۔ ہاں 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 ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا، تمہیں کیسے پتا؟ سحر کا جوش اپنے عروج پر پہنچا، اور چونکہ سستے والے ڈورے تو ڈالنے نہیں تھے، لہٰذا کم سے کم 15,000 کا موبائل تو لینا ہی تھا نا۔ مہر کے اندازوں کی درستی پر سحر حیران تھی۔ ہاں بس اتنا ہی بولی۔ پھر کیا ہوا؟ مہر کو اختتام جاننے کی جلدی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، اس لیے وہ میرا کام نہیں کر سکتی، اور اس نے تم سے وعدہ کیا ہوگا کہ تمہاری رقم جلدی ہی لوٹا دوں گی۔ مہر نے کہہ کر بہن کی شکل دیکھی۔ نہیں، یہاں تمہارا اندازہ تھوڑا غلط ہو گیا ہے۔
اس نے کہا کہ وہ 15,000 اس نے میری طرف سے منگنی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لیے ہیں۔ سحر اٹکتے ہوئے بولی، اف میرے اللہ سحر، تم اتنی جلد باز اور بے وقوف کیوں ہو؟ اب اس بات کا سحر کیا جواب دیتی؟ مہر پارلر گئی ہوئی تھی، سارا اس کے ساتھ تھی، بازگاہ بالوں میں کلر لگائے گھوم رہی تھی۔ سعید اور باقی کے تمام مرد گھر سے باہر تھے۔ عمیرہ اور غوثیہ بازار گئی ہوئی تھیں۔ تبھی عائشہ چہرے پر کوئی ماسک لگائے کمرے سے برآمد ہوئی۔ سحر بالوں میں روز لگائے اپنی ہی دھن میں آگے بڑھی تھی کہ عائشہ کا چہرہ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ہائے چچی، یہ کیا لگا کر گھوم رہی ہیں؟ نیچرل ماسک ہے یہ جو تم لوگ 4,000 کی فیشل کراتے ہو نا، یہ دیکھو میں مفت میں گھر بیٹھے کرا رہی ہوں۔ 4,000 چچی، میرے پاس تو 40 روپے بھی نہیں ہیں۔ دیکھ نہیں رہی ایک دفعہ بھی پارلر نہیں گئی؟ اچھا تو ماسک بچا ہوا ہے، تمہیں بھی لگا دوں؟ عائشہ نے فراخ دلی سے آفر کی۔ بی جان جانے کب سے یہ گفتگو ملاقات کر رہی تھی، تبھی بالکل اچانک سین میں انٹری ماری۔ ارے میرا بھی کوئی احساس کرے، کوئی ماسک کوئی فیشل میرا بھی کرا دے۔ ان کی رہائی عبید نے بھی سنی۔ چلیں بی جان، آپ کو پارلر لے چلتا ہوں۔ ارے اس عمر میں اب اچھی لگوں گی پارلر جاتے ہوئے؟ تو عمر کیسے کم کروں آپ کی اب؟ عبید مشکل میں پڑ گیا۔ بی جان میں ماسک لگا دوں؟ عائشہ نمبر بنانے کو آگے بڑھی۔ ہاں ہاں بیٹا ذرا جلدی کرو۔ چچی، سحر چلائی، آپ مجھے آفر کر رہی تھی ماسک کی؟ چل میرا بچہ، تجھے بھلا کیا ضرورت ہے ان ماسکوں کی؟ تو ویسے ہی اتنی پیاری ہے۔ لاؤ عائشہ ذرا جلدی کرو۔ انہوں نے سحر کو پکارتے فٹافٹ ماسک کو بھی آواز دے ڈالی تاکہ وہ میرے پہ ہی بس اپلائی ہو۔ مبادلہ وہ سحر ہی کو کیا لگے بچا ہوا ماسک؟ ہاں باقی سب کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مجھے ہی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاؤں چٹکتے ہوئے بس منہ بنا کر بولی۔ اف ظالم حسینہ، سنو سحر، وہ اس کے پیچھے بھاگتا آیا۔ کیا ہے؟ وہ تنک کر مڑی۔ چلو میں لے چلتا ہوں تمہیں پارلر۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، وہ رو دینے کو تھی۔ پیسے بہت ہیں، اس نے اپنی جیب تھپتھپائی۔ جی نہیں شکریہ، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ۔ بات کرتے کرتے ایک دم سے غوثیہ تائی یاد آئی تھی، سو غم سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مہندی کا فنکشن اپنے جوبن پر تھا۔ سحر پیلے اور ہرے کامدنی والے سوٹ میں لمبی سی ہیل پہنے، بالوں میں پراندہ ڈالے رسم کر ابھی سٹیج پر ہی کھڑی تھی کہ سارا رسم کرنے آ گئی۔ سنو سحر، اس نے رسم کرتے کرتے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹی۔ تمہیں عاصم چاچو پیچھے بلا رہے ہیں لان میں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے کندھے جھکا کر رسم شروع کی۔ بھلا ایسے کیا پتہ ہو سکتا تھا؟ اسے تو عبید نے کہا تھا کہ سحر کو چاچو لان میں بلا رہے ہیں، ذرا بھیج دینا۔ اس نے ویسے ہی پیغام آ کر سحر کو دے دیا۔ تمام لوگ اگلے لان میں تھے، پچھلے لان میں باقی صرف لائٹیں اور بجھنے والے کچھ دیے سے چل رہے تھے۔ لان کے آخری سرے پر چاچو دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ جی چاچو، وہ ان کے قریب ہوئی۔ وہ پلٹے تو سحر بے ساکھ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہاں چاچو نہیں عبید کھڑا تھا۔ سحر کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی اس کے ہونٹوں پر۔ چاچو نے بلایا تھا مجھے، اس لیے آئی تھی، وہ کچھ پریشان سی ہو کر بولی۔ چاچو نے نہیں، میں نے بلایا تھا، آخر میں بھی سعید کے ہونے والے بچوں کا چاچو ہی ہوا نا، آرام سے کہتے ہوئے اس نے دھیان سے سحر کا چہرہ دیکھا۔ سحر جھنجھلائی۔ تم نے مجھے جھوٹ بول کر یہاں کیوں بلوایا ہے؟ سچ بولتا تو تم کیا آ جاتی؟ میں ابھی واپس جا رہی ہوں۔ وہ پلٹی۔ سنو، ابو نے مجھے آج بلوایا تھا، وہ تمہارے بارے میں میری رائے جاننا چاہ رہے تھے۔ ان کا خیال ہے سعید کے معاملے میں امی نے اپنی منمانی کر لی، اب میرے معاملے میں وہ یہ نہیں ہونے دیں گے، تو میں نے ان سے کچھ وقت مانگا ہے سوچنے کے لیے۔ کیوں؟ بلا ارادہ ہی سحر نے منہ سے نکل گیا۔ کیونکہ میں تم سے پوچھ کر اقرار کرنا چاہتا ہوں، بولو نا۔ عبید نے بے قراری سے بولا۔ کیا بولوں؟ سحر کچھ کنفیوز ہوئی۔ تائی کا غرور، انا، اکڑ سب خاک میں ملتی نظر آ رہی۔ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔
تائی کو نیچا دکھانے کا اقرار کر لینا چاہیے۔ تم مجھ سے شادی صرف تایا ابو کی وجہ سے کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تم سے شادی گھر بسانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری مائیں جنگ سا ایک تلخ ماحول بنائے رکھتی ہیں نا، میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مائیں نہیں، صرف تمہاری امی۔ اس نے انگلی اٹھا کر ٹوکا۔ اوکے اوکے، مان لیا۔ اب بتاؤ، ہاں کر دوں؟ ویسے میں تمہیں بتا دوں، وی جان کی بھی یہی مرضی ہے اور انہیں پورا یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ اس کے فرار کے تمام راستے بند کر رہا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل ہوئی۔ اب میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ، تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ عبید کا دل چاہا زور سے اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا دے۔ تو اور کیا بتا رہا ہوں اتنی دیر سے؟ میں تم سے شادی کرنے کے لیے ہی تو یہاں کھڑا ہوں۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ صرف ایک لمحے کو سحر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے آس پاس ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی تھی، میرے پاس رہو، میرے پاس رہو، میرے پاس رہو۔ جیسے تایا ابو کی مرضی کہہ کر پلٹ گئی۔ اور تمہاری مرضی؟ وہ جاننے کو کیا سننا چاہتا تھا۔ جو تایا ابو کی مرضی کہہ کر وہ رکی نہیں اور آگے چل دی۔ To you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field.